جواب ضرور دیتا ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ اللہ ہماری باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا ہے کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا؟ وہ تو پاک ذات ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو، وہ آسمان کا نور ہے جو راتوں کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں بھی اس سے محبت کروں، کوئی ہے جو غم میں مبتلا ہے میں اس کے غم مٹا دوں۔ اللہ پاک آپ کے دل کی مراد کو پورا فرما دے۔ تہجد میں جاگنے والوں کو اللہ کی نشانیاں۔ تہجد میں جاگنے والوں کو چاہیے سونے والوں کے لیے دعا کرے، ملنے والوں کو چاہیے بچھڑنے والوں کی دعا کرے، کامیاب ہونے والوں کو چاہیے ہارنے والوں کے لیے دعا کرے، ہنسنے والوں کو چاہیے رونے والوں کے لیے دعا کرے، محبت کرنے والوں کو چاہیے نفرت کرنے والوں کے لیے دعا کرے، آگے بڑھنے والوں کو چاہیے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے دعا کرے، نیکوکاروں کو چاہیے گناہگاروں کی دعا کرے، ہر ایک کو چاہیے ہر ایک کے لیے دعا کرے اور میرے لیے بھی دعا کرے۔ اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذرائع مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی وہ آپ کو کسی سے ملوا کر جواب دیتا ہے تو کبھی آپ سے اس کو دور کر کے، کبھی وہ ہواؤں کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا کر دیتا ہے، کبھی وہ سجدوں میں گر گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا، روح کا ریزہ ریزہ ہونا بے وجہ نہیں ہوتا۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی دکھائی دے گی۔ تڑپ دل میں وہ تبھی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو، اسے اپنی کیفیت سناؤ، ساری پریشانیاں اسی کی دہلیز پر چھوڑ جاؤ، بس تم اور اللہ رہ جاؤ، پھر اس سے مسکرانا سیکھ جاؤ اور سب بھول جاؤ۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، جس کے ساتھ وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کائنات کی روحیں چلتی ہیں۔ مصلے پر سر رکھ کر رونا، جس گھڑی میں نصیب سنورتے ہیں۔ کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کر سو رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلے پر سر رکھ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں، رونے والے خوبصورت تعبیر پاتے ہیں۔ آپ کا مستقبل آپ کا منتظر ہے، ممکن ہو تو اسے رات کے پچھلے پہر میں پا لیجئے۔ اللہ کی محبت میں ایسے لگتا ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت کرنا سکھایا ہی نہیں گیا، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ محبت توڑ دیتی ہے، کیونکہ اگر اللہ سے محبت کرنا سیکھی ہوتی تو سمجھ آ جاتی کہ محبت تو جوڑ دیتی ہے، محبت تو پہلے سے بہتر بنا دیتی ہے، محبت تو برائی سے روک دیتی ہے، محبت تو بدل دیتی ہے، محبت تو آپ کو ایک مضبوط اور بے قرار با کردار انسان بنا دیتی ہے، اور جو محبت ایسا نہیں کرتی، کیا وہ واقعی محبت ہوتی ہے؟ انسان اور اللہ کی محبت
پتہ ہے جب انسان اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ سب سے پہلے اس کا دل بدلتا ہے، اور ایسے بدلتا ہے کہ یہ دل سارے راز، ساری پوشیدہ باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ جو کسی کو نظر نہیں آتا وہ بھی دیکھنے لگتا ہے، اور جو کسی کو سنائی بھی نہیں دیتی وہ اللہ کی وہ باتیں بھی سننے لگتا ہے۔ اللہ کی محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت آپ کو بالکل بدل دیتی ہے اور نیا انسان بنا دیتی ہے۔ ایسا انسان جو ہر چیز میں، ہر انسان میں اچھائی ڈھونڈنے لگتا ہے، ایسا انسان جو برائی میں مصلحتیں ڈھونڈنے لگتا ہے، ایسا انسان جو مشکلات میں بھی اچھے دنوں کی امید رکھتا ہے، ایسا انسان جو اللہ کی طرف سے آنے والی تمام چیزوں کو اس کی رحمت سمجھتا ہے، چاہے پھر وہ خوشی ہو یا پھر آزمائش۔ یہی فرق ہے انسان کی اور اللہ کی محبت میں۔ اللہ سے محبت کا امتحان، آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے، پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے۔ آخر تم اس چیز کے لیے کتنا صبر کر پاتے ہو، کسی جنون کی حد تک پہنچ جاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم اللہ کی رضا میں راضی رہ پاتے ہو۔ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کی عبادت کے لیے سارا جہاں ہے، وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے۔ بتاؤ پھر جس محبت کا وہ حقدار ہے تم اسے دے پاؤ گے؟ آزمائش تو مختصر ہوتی ہے، پھر وہ ہر چیز دگنی کر کے واپس کر دیتا ہے، مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگا دیتے ہو، تبھی تو تم اکثر بے سکون رہتے ہو۔ امتحان تو تب ختم ہوتا ہے جب تم آگے بڑھنا سیکھ جاتے ہو۔ اکثر ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو، اس سے باتیں کرنا بھول جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، گناہ کر بیٹھتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اس کی محبت کے بنا انسان محض ایک وجود ہے، زندگی کے بغیر وجود جس میں اللہ کی محبت نہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر کو، مگر وہ نہیں بھولتا، کبھی بھی، کہیں بھی، کسی بھی جگہ، کسی بھی حال میں، ہر لمحہ وہ نہیں بھولتا۔ اس کو تمہارے گناہوں سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک باری تم اس کی جانب لوٹ جاؤ تو آسمان کی اونچائی جتنے بھی گناہ اس کے پاس لے کر جاؤ تو بس وہ آنسوؤں کے ایک قطرے سے معاف کر دیتا ہے، سب بھلا دیتا ہے، مگر محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ ایسی محبت کرتا ہے وہ۔ اللہ کار ساز ہے، اللہ تمہارے لیے کافی ہے، یوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا، معجزہ تو اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے ہوگا۔ یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو یقین رکھو، یقین رکھو بھی یہ سوچ کر کہ کیوں گھبراتے ہو کہ آگے کیا ہوگا، جانتے ہو کیوں یہ بے چینی تمہیں ستاتی ہے، تم جلد باز ہو، تمہاری جلد بازی تمہیں تھکاتی ہے، تم ہر بار نافرمانی کرتے ہو اللہ کے فیصلوں کی، مگر آخر میں اس کی محبت ہر بار تمہیں تمہاری محبت سے بچاتی ہے۔ لیکن تمہیں ہر حفاظت سزا ہی نظر آتی ہے، تم دیکھتے نہیں، پر زندگی تمہیں ہر ایک حقیقت دکھاتی ہے۔
جس نے سنا ہے تمہیں ہر دفعہ، اسی کی بس ایک دفعہ سن لینے سے کیا ہوگا؟ کافی کر کے دیکھو اللہ کو، پھر تمہیں کچھ بھی نہیں چاہیے ہوگا۔ اس کی چاہ کو چاہو، پھر وہی ملے گا جو تم نے چاہا ہوگا۔ تم راضی رکھو اس کو، پھر وہی ہوگا جس سے تمہارا دل راضی ہوگا۔ سب کا سب تمہارا، جب تمہارا کارساز اللہ ہوگا۔ پریشانی اور اللہ، پریشان مت ہو، اللہ آپ پہ آپ کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا انشاءاللہ، پھر آزمائش کے بعد اللہ بے شمار نعمتیں اور آسانیاں عطا فرمائے گا۔ مایوس مت ہونا، اللہ ہے نا، وہ سب اچھا کرے گا انشاءاللہ۔ صبر کر کے دیکھو، کیا پتہ اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو تمہاری رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو پھر انسان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ پھر بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر انسان سے کیوں امید لگاتا ہے؟ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر کچھ حاصل نہیں رہ سکتا۔ اس لیے دعا یقین کے ساتھ مانگو اور پھر صبر کرو کہ تم نے مالک کائنات سے مانگا ہے، جس کے پاس تمہیں دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں۔ وہ تو بس تمہاری پکار کا منتظر ہے۔ دعاؤں سے تقدیریں بدلتی ہیں، دیکھو دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں۔ تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے جاتے، بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین تمہیں کن کی منزل تک لے جاتا ہے، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔ تنہائی اللہ کے قریب کرتی ہے، لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہیں کرتے۔ جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں۔ وہ آنسو جو سارا دن رو کر رکھے ہوتے تھے، وہ رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے ہوئے خود بسنے لگتے ہیں۔ اس لیے خود کو تنہا محسوس مت کیا کرو، اللہ ہے نا، وہی تمہاری تنہائی کا سکون بنے گا۔ اللہ کا آپ کا رب آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، لوگوں کی خاطر اس کو ناراض نہ کیا کرو۔ آپ اس کی ایک مان کر تو دیکھیں، وہ آپ کے لیے کیسے کیسے راستے بناتا ہے، جبکہ لوگوں کی خواہشات کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا۔ آپ ان کے لیے کچھ بھی کر لیں، نظر ان کو وہی آتا ہے جو آپ ان کے لیے نہیں کر پائے۔ زندگی کو اللہ کی حدود میں رہ کر گزاریں، آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے کچھ چھوڑ کر تو دیکھیں اور پھر صبر کریں، وہ آپ کے صبر کے بدلے آپ کو بہت کچھ دے گا۔ یہ دنیا بھی دھوکہ ہے، اور یہاں کے لوگ بھی آپ کا ہمیشہ ساتھ نہیں دیں گے۔ خود کی قدر کریں، خود کو جہنم سے بچائیں، لوگوں کی خاطر رب کے احکامات سے منہ نہ موڑیں۔ اللہ سے مایوس نہ ہو تم، آخر